الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور بالآخر یہ سلسلہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر تام اور مکمل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. یاد رکھیں، جس دل کے اندر محبت رسول نہیں ہوگی اس دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے استاد کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے. ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آ کے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، اب آپ آج کے بعد مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان کامل اور مکمل ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ہر کلمہ گوئی انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ظاہراً اس کے اعمال کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس کے دل میں ضرور ہوتی ہے. لیکن وہ محبت کیسی ہے، اس کی پہچان کے کچھ طریقے ہیں. اگر تو سچی محبت ہوگی تو وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والا ہوگا. اگر محبت صرف باتوں کی حد تک ہوگی تو وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا. اس میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہیں ان سے محبت کرنے والا ہوگا. مکہ مکرمہ سے محبت کرے گا، اس کا احترام کرے گا. مدینہ منورہ سے محبت کرے گا، احترام کرے گا. جو بھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہوگی اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھی احترام ہے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے مدینہ طیبہ کی مٹی کے بارے میں کہا کہ یہ مٹی خراب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اس شخص کو 30 کوڑے مارے جائیں کہ اس نے مدینہ کی مٹی کے بارے میں ایسے الفاظ کہے. تو اس لیے ہم منسوب چیزوں کا بھی احترام کریں. کچھ لوگ حج کے لیے گئے، مدینہ منورہ میں تھے، تو ایک دن صبح کے وقت میں 2 نوجوانوں نے کہا کہ آج باقی سب ساتھیوں کا ہم ناشتہ لے کر آتے ہیں. تو ان میں سے ایک ناشتہ سب کا لکھ رہا تھا، جس کو جو چاہیے ہم لے آتے ہیں بازار سے. تو ایک دوست نے کہا کہ میرے لیے دہی لیتے آنا. دوسرے نے آگے سے جواب دیا کہ یار مدینہ کا دہی کھٹا ہوتا ہے. یہ الفاظ بول دیے کہ مدینہ کا دہی جب کھاتے ہیں تو ذائقے میں کھٹا ہوتا ہے. بات آئی گئی ہو گئی، دن گزر گیا، رات ہوئی، تو جس شخص نے یہ الفاظ بولے تھے اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ کے چہرہ انور پر جلال کے اثرات تھے اور آپ نے عالم جلال میں فرمایا کہ مدینہ کے دہی کو کھٹا کہتے ہو، میرے مدینہ سے نکل جاؤ. اب یہ الفاظ سننے سے آنکھ کھل گئی. علماء کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ اب استغفار کرو، توبہ کرو، اور یوں کرو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پر جاؤ، وہاں ایصال ثواب کرو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دیں، کوئی سبیل پیدا فرما دیں. اب وہ شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے، صحابی بھی تھے، دوست بھی تھے، دودھ بھائی شریک بھی تھے، کافی رشتے تھے، وہاں آیا اور ایصال ثواب کرنے لگا. دن ایسا ہی گزار دیا. رات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا چونکہ اللہ کے محبوب نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ میرے مدینہ سے نکل جاؤ، فوراً نکل جاؤ ورنہ تمہارے ایمان کو سلب کر لیا جائے گا. یہ نازک معاملات ہوتے ہیں. یہ باتیں نہیں ہوتی کہ ہم نے ایسی چیزوں کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ بول دیے جن چیزوں کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. اس چیز کا احترام ضروری ہے، لازم ہے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال شدہ پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو اس لیے انسان ایسی چیزوں کا احترام کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد میں سے ہیں، سید حضرات ہیں، انسان ان کا بھی احترام کرے. آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، ہم کیسے ان کا احترام کرتے ہیں؟ تو جو سید ہیں وہ تو آقا دو جہاں کی اولاد میں سے ہیں، ان کا احترام کیوں نہیں ضروری؟ بہت ضروری ہے. ایک پہلوان تھا، بہت اچھی کشتی کیا کرتا تھا، جس سے بھی لڑائی کرتا اس سے جیت جاتا تھا. بادشاہ کی نظر پڑ گئی، اس نے اس پہلوان کو اپنا شاہی پہلوان بنا لیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی اس پہلوان کو ہرائے گا اس کی ہار بادشاہ کی ہار ہوگی اور بادشاہ کی طرف سے اس ہرانے والے کو اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا. بہت پہلوانوں نے کوشش کی لیکن شاہی پہلوان کو ہرا نہ سکا. اس کو داؤ پیچ ایسے آتے تھے کہ وہ دوسرے کو فوراً پچھاڑ دیتا تھا. اس پہلوان کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. ہر دن اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک تاثر قائم ہو گیا کہ اس شاہی پہلوان سے جیتنا ناممکن ہے. لوگ بھی اس کا احترام کرتے کہ بادشاہ کی نظر کرم اس شاہی پہلوان کے اوپر ہے اور اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنی عزت ہے معاشرے میں اس کی. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کمزور نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے شاہی پہلوان سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بالکل کمزور نوجوان یہ میرے شاہی پہلوان سے مقابلہ کرے گا. تو اس کو ایک دلچسپی معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ بہت اچھا، فلاں دن فلاں جگہ پر شاہی پہلوان اور اس کمزور پہلوان کی آپس میں مقابلہ ہوگا اور میں خود بھی دیکھنے کے لیے آؤں گا. اب جب بادشاہ نے اعلان کر دیا تو ظاہری بات ہے عوام تو جوک در جوک آئے گی.
اب وہ دن آ گیا جس دن کے لیے دن گنے جاتے تھے. اب ایک میدان سجا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے. بادشاہ سلامت کا بھی تخت لگا دیا گیا، وہ بھی اس کے اوپر آ کے براجمان ہو گئے. لوگ اکٹھے ہو گئے، شاہی پہلوان میدان میں ہے، سامنے کمزور نوجوان کھڑا ہے. آمنا سامنا ہوا، بادشاہ نے ہاتھ ہلایا کہ مقابلہ شروع کر دیا جائے. جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، دونوں پہلوانوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، گتھم گتھا ہوئے. تو اس وقت اس کمزور نوجوان نے کہا کہ شاہی پہلوان کو کہ مجھے معلوم ہے کہ میں آپ سے جیت نہیں سکتا، آپ بہت بڑے پہلوان ہیں، میں کمزور سا ہوں، آپ ایک داؤ لگائیں گے میں گر جاؤں گا، لیکن میں آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ میں سید ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں. پچھلے کئی دنوں سے میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، گھر میں ماں بھی بھوکی بیٹھی ہے، گھر میں میری بہنیں ہیں وہ بھی بھوکی بیٹھی ہیں. اگر آپ ہار جائیں گے مجھے کچھ انعام مل جائے گا، گھر کا فاقہ ختم ہو جائے گا، کچھ دن اچھے گزر جائیں گے. جب اس نے یہ بات کہی، شاہی پہلوان نے سوچا کہ دنیا کی خاطر تو بہت عزت کمائی، اس نسبت کی بھی لاج رکھ لیتا ہوں، اس نسبت کا بھی احترام کر لیتا ہوں. تھوڑی دیر اس نے مقابلہ کیا، پھر شاہی پہلوان خود ہی گر گیا. وہ نوجوان سینے پر چڑھ کھڑا ہوا، بادشاہ سلامت میں جیت گیا. بادشاہ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، اعتبار نہیں آ رہا، کیسے ممکن ہے ایک کمزور نوجوان میرے پہلوان کو ہرا دے. اس نے کہا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مقابلہ دوبارہ کیا جائے. دوبارہ مقابلہ ہوا، شاہی پہلوان تو ہارنے کے لیے تیار کھڑا تھا. دوبارہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے. تھوڑی دیر کے بعد شاہی پہلوان دوبارہ خود گرا، ہار گیا. بادشاہ نے اس کمزور نوجوان کو تو انعام دے کر رخصت کر دیا، لیکن شاہی پہلوان کی خوب بے عزتی کی، اس کو خوب رسوا کیا. تمہیں میں نے عزت دی تھی، تمہیں میں نے دنیا کا مال و دولت دیا تھا، تم ایک کمزور نوجوان سے ہار گئے، تمہیں میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی. لوگوں نے بھی خوب لام تان کی. شاہی پہلوان کے دل کے اوپر یہ باتیں لگی، دل ٹوٹ گیا کہ میں نے تو ایک نسبت کا احترام کیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا میری پوری زندگی کی عزت داؤ پہ لگ جائے گی. یہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آیا. یاد رکھیں دنیا میں جب بھی کوئی چیز ٹوٹتی ہے اس کی قیمت کم ہو جایا کرتی ہے، یہ دل ٹوٹتا ہے اللہ کی نظر میں اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. وہ پہلوان گھر پہنچا، تھکا ہوا تھا، سو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میری اولاد میں سے ایک شخص کا احترام کیا، میری نسبت کی خاطر اپنی ساری زندگی کی عزت کو داؤ پہ لگا لیا. اللہ تمہاری عزت کے ڈنکے دونوں جہاں میں بجوا دیں گے. یہ آنکھ کھل گئی، سوچا دنیا داری کی شاہی پہلوانی میں اب کیا جانا، اللہ والوں کی صحبت میں آ گیا. وہاں سے اس نے ایک باطنی نعمت کو حاصل کر لیا. آج اسی شاہی پہلوان کو ہم سب لوگ جنید بغدادی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو جنید بغدادی کیسے بنے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسبت کا احترام کرنے کی برکت سے. تو اس لیے ہم بھی سید حضرات کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں، ان کو عزت سے دیکھیں. دوسری طرف جو سادات ہیں، جو سید حضرات ہیں، ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے مرتبے کو پہچانیں. ان کا کام یہ مرغے لڑانا، یہ اس طرح کے کام کرنا نہیں ہے. وہ بہت بلند نسبت والے لوگ ہیں. شہزادے کے اندر بادشاہ بننے کی کوالٹیز پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ حضرات پہلے سے ہی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی سی محنت کریں گے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے یہ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں نہ لگائیں کہ جو ضائع ہی چلی جائے. خالی اسی نسبت پر ناز کر کے وہ یہ سمجھیں کہ ہم چونکہ اولاد میں سے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے زکوٰۃ دینے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے عبادات کرنے کی. تو یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، فاطمہ اپنے نجات کے اعمال کر لینا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے. تو اعمال تو کرنے پڑیں گے، عبادات تو کرنی پڑیں گی، حقوق اللہ اور حقوق العباد تو پورے کرنے پڑیں گے. تو اس لیے عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں، اور جو سادات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنے مرتبے کو پہچانیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں ان کا احترام کریں. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، جتنا کثرت سے ممکن ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود شریف پڑھیں. ایک صحابی تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اب میں پورے دن کا ایک حصہ آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اور پڑھو گے اور فائدہ ہوگا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں آدھا دن آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا اور پڑھو گے اور فائدہ ہوگا. بالآخر ان صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اب میں سارا دن باقی اعمال کے علاوہ جو وقت بچے گا آپ کے اوپر درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالی آپ کے کاموں میں آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے. اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، اس وقت تک بارگاہ الہی میں قبول نہیں کیا جاتا جب تک یہ نیک عمل کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف نہیں پڑھے. کثرت سے انسان درود شریف پڑھے. آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، جس طرف دیکھو پریشانیوں کے دروازے کھلے ہیں. زمینی پریشانی، آسمانی پریشانی، بیرونی پریشانی، اندرونی پریشانی. وجہ کیا ہے؟ ہمارا اپنے محبوب سے تعلق کمزور ہو گیا ہے. ہم نبی علیہ السلام والسلام پر درود شریف نہیں پڑھتے. مہینوں گزر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا، ہماری زبان پر درود ہی نہیں آتا. پریشانیاں کیسے ختم ہو؟ پریشانیوں کو ختم کرنے کی کنجی تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہم کنجی تالے میں لگا کے گھمائیں گے تو تالا کھلے گا. ہم درود شریف ہی نہیں پڑھتے. کثرت سے انسان درود شریف پڑھے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اگلا تقاضا کہ حضرات صحابہ کرام سے محبت کی جائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں. انسان ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے. آج ہمیں پتہ چلے کہ فلاں ایک بزرگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہوئی ہے، فلاں شخص موجود ہیں جنہوں نے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی ہوئی ہے. ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اکابر کی زیارت کی ہوئی ہے. تو حضرات صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کی زیارت کی ہوئی ہے. یہ چنے ہوئے لوگ تھے، ہر شخص صحابی نہیں بن سکتا. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ گھر سے چلے تھے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لوں، صحبت پالوں، لیکن زیارت نہیں کر سکے. اللہ کی طرف سے چناؤ نہیں تھا. ہر شخص اگر صحابی بن سکتا تو بہت زیادہ اس وقت پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک بھی انہوں نے دیکھا لیکن کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی. صحابی چنے ہوئے لوگ ہیں. تو اس لیے حضرات صحابہ کرام کا احترام، ان کی محبت لازمی ہے. جس دل میں بغض صحابہ آپ حضرات دیکھ لیں، یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دل میں میرے صحابہ کا بغض ہوگا اس دل میں دیکھو میرا بھی بغض ہوگا، اور جس دل میں صحابہ کرام کی محبت ہوگی وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی محبت ہوگی. تو صحابہ کرام کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام سے انسان محبت کرے. یہ
عاشقین کی جماعت تھی، سب صحابہ کرام عاشقین کی جماعت تھی، ایک سے بڑھ کے ایک عاشق تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے بالوں کی جب مانگ نکالتے تھے تو درمیان سے نکالتے تھے، آدھے بال ادھر اور آدھے ادھر۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، رنگ کے کالے تھے۔ اب جو حبشی لوگ ہوتے ہیں ان کے بال بہت گھنگریالے اور چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی مانگ نکلتی بھی نہیں ہے۔ تو وہ گھر میں ایک دن بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے کہ میری تو مانگ اللہ کے محبوب جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب کا سر درمیان سے دائیں بال ہوتے تھے اور بائیں ہوتے تھے، میں تو ایسے کمی کر بھی نہیں سکتا، کیا کروں؟ تو میرے چہرے کی مشابہت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہوئی نا۔ سوچ رہے ہیں اتنے میں سامنے ان کی نظر پڑی، ایک راڈ ان کو نظر آیا، انہوں نے وہ گرم کیا اور اپنے یہاں پر یوں پھیر لیا، تو درمیان کے جتنے بال تھے وہ جل گئے۔ اب دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آدھے بال ادھر اور آدھے ادھر۔ کسی دوسرے نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیا کیا؟ وہ محبت کے اس مقام پر تھے کہ انہوں نے فرمایا بے شک مجھے تکلیف ہوئی، وہ میں نے برداشت کر لی، لیکن اب میرا سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے مشابہت تو رکھے گا۔ یہ عاشقین کی جماعت، ایک سے بڑھ کر ایک عاشق تھا اس میں۔ اور آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کر ہم ان کے ایمان پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی باتوں پر، ان کی غلطیوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ غلطیاں تھیں۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اوپر کوئی بات کریں۔ تو اس لیے ہم اپنی اوقات کو دیکھیں، بلند حضرات تھے، بڑے حضرات تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کرام کو اجازت دی، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے کوئی بھی حدیث سنو، آگے بیان کرو۔ علماء موجود ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جب کسی حدیث کی سند بڑے محدث سے آ جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور اس محدث کے درمیان واسطے کم ہوں، تو حضرات دور دراز کا سفر کرتے ہیں ان سے اجازت حدیث لینے کے لیے کہ بھئی ان کے پاس اعلی سند موجود ہے۔ حضرات صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کو حدیث بیان کرنے کی اجازت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور آج ہم بیان کرتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے یہ کر دیا۔ اس لیے محدثین نے جو اصول وضع کیے ہیں کہ کس محدث سے حدیث لینی ہے، کس سے نہیں لینی، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ حضرات تابعین کے اوپر تو یہ بات کی جائے گی کہ فلاں تابعی سے حدیث لی جائے یا نہ لی جائے، صحابہ کرام کے اوپر بات نہیں کی جائے گی، وہ اس مقام سے بلند ہے۔ جرح اور تعدیل صحابہ کرام کے اوپر نہیں ہو سکتی، بعد والے حضرات کے لیے، سب صحابہ عادل ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ آج ہم نے دین کے لیے قربانیاں ہی کیا دی ہیں، جو اپنے دین کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر ناز کرتے پھرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا جہاد کے لیے نکلنا ہے، تیاری کرو۔ ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے، ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے۔ کہیں ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، بہن اپنے بھائی کو تیار کر رہی ہے، بیوی اپنے شوہر کو تیار کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نکلنا ہے۔ ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں پر خاوند شہید ہو چکا ہے، بھائی اور والد بھی نہیں ہے، ایک عورت گھر میں بیٹھی اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی، رو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب نے حکم فرمایا میرے گھر میں تو کوئی مرد نہیں جس کو تیار کرے، کون جائے میرے گھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں۔ کافی دیر روتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دل تھوڑا ٹھنڈا ہوا، وہ صحابیہ اٹھی، اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی، آ کے عرض کرنے لگی اے اللہ کے محبوب، یہ میرا بچہ ہے، اس کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اتنا چھوٹا سا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، جہاد کیسے کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، آپ جب میدان جہاد میں نکلیں گے، آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے ہاتھ میں اگر ڈھال نہیں ہوگی، میرا یہ دودھ پیتا بچہ اس کو پکڑا دیجئے گا، میرا یہ بچہ دشمن کے تیر روکنے کے کام آ جائے گا۔
ان حضرات نے ایسے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایسے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی ہیں، اور آج ہم یہاں بیٹھ کر صحابہ کرام کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی اوقات کو ہم یاد رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام جیسے بھی تھے اللہ کے ہاں مقبول تھے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس لیے کہنے والے نے کہا صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو بھی سعید ہیں، صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو بھی سعید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام سے محبت کی جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی محفلوں میں کیا جائے، اپنے گھروں میں کیا جائے، اپنی مجالس میں کیا جائے، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر جہاں بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام کا سب سے محبوب مشغلہ یہی تھا، جہاں جمع ہوتے تھے اللہ کے محبوب کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج ہماری محفلیں اس چیز سے ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، دنیا جہان کی باتیں کریں گے، ہر دنیا جہان کے لوگوں کی غیبتیں ہماری محفلوں میں ہوں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے تذکروں میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنی اولادوں کو بھی تذکرہ نہیں کرتے۔ ہم بتائیں تو صحیح ہمارے آقا چلا کیسے کرتے تھے، دیکھا کیسے کرتے تھے، ہمارے آقا باتیں کیسے کیا کرتے تھے، ان کی تقریر کیسی تھی، ان کا بول چال کیسے تھا، ہمیں بھی نہیں پتا، ہماری اولادوں کو بھی نہیں پتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں، ان کی یاد سے اپنے دلوں کو منور رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل آیا کرتے۔ آج ہمارے سامنے تذکرہ ہوتا ہے، محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی جنبش نہیں ہوتی، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کی محبوب کی تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کو یاد کر رہے ہیں۔ ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، بیٹے کے وفات ہو جانے کے بعد تذکرہ ہوتا ہے نا، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خود ہی اپنے خیالوں میں بیٹوں کی بات کو یاد کر کے رو رہی ہوتی ہیں۔ اور ہم اللہ کے محبوب سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم اللہ کے محبوب کی یاد میں بیٹھے ہوں اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ لفظ کہے حضرت صدیق اکبر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئی، وہیں ممبر پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے، دوبارہ یہی الفاظ کہے، دوبارہ یاد دل میں آئی، دوبارہ رونا شروع کیا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر چوتھی مرتبہ جا کر خطبے کو مکمل فرمایا۔ سفر پر جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بڑی عمر کی خاتون گزری، اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا خلیفۃ الرسول۔ جیسے یہ نسبت بیان کی نا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ پر سلامتی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد نے دل کو تڑپا دیا، وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ آج ہمارے سامنے اللہ کے محبوب کے تذکرے ہوتے ہیں، ہمارے سر پر جوں بھی نہیں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کا وقت ہے اور گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک گھر میں سے آواز سنی کہ ایک خاتون ہے جو اشعار پڑھ رہی ہے، محبت بھرے اشعار ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہے۔ وہ اشعار اس طرح ہیں جس کا مفہوم تھا کہ اے اللہ، آپ قیامت والے دن مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکٹھا فرما دیجیے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عمر، امیر المؤمنین، اس وقت رات کے آپ میرے گھر میں؟ فرمایا امیر المؤمنین بن کر نہیں آیا، ایک سائل بن کر آیا۔ دروازہ کھلا، حکم فرمائیے۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ نے ایک شعر پڑھا ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لو۔ آپ نے شعر پڑھا کہ اے اللہ، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیامت والے دن اکٹھا کر لینا، اس میں ترمیم یوں کر لو، اللہ مجھے اور عمر کو قیامت والے دن اللہ کے محبوب کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ ایسے دلوں کو تڑپا دیا کرتی تھی اللہ کے محبوب کی یاد ان کی۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہجرت فرما کر شام تشریف لے گئے. کافی عرصہ وہاں رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رات زیارت ہو گئی. فرمانے لگے بلال ایسی بھی کیا سرد مہری کہ ہم سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آتے. آنکھ کھل گئی. اپنی بیوی کو فرمانے لگے سامان تیار کرو، مدینہ کا سفر کرنا ہے. راتوں رات سفر شروع کر دیا. کئی دن اور راتوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچے. تہجد کا وقت قریب تھا. سیدھا روضہ رسول پر پہنچ کر سلام پیش کیا، حتیٰ کہ وہیں کھڑے کھڑے فجر کا وقت قریب آ گیا. صحابہ کرام نے مسجد نبوی کا رخ کیا. انہی حضرات صحابہ کرام میں دونوں شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. صحابہ کرام حیران کہ حضرت بلال موجود ہیں. اتنے سالوں کے بعد بلال تشریف لے آئے. خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی. فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. دونوں شہزادوں نے فرمایا بلال ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نانا کے زمانے میں آپ کی آواز میں اذان گونجتی تھی، آج وہی اذان دوبارہ سنا دی جائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت بلال نے 2 مرتبہ اذان دی تھی. ایک مرتبہ بیت المقدس قبلہ اول جب فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے حکم فرمایا بلال آپ اذان دیں گے. امیر المؤمنین کا حکم تھا، انکار کی گنجائش نہیں تھی. آج یہ دوسرا موقع تھا. دونوں شہزادوں نے فرمایا تھا، انکار کی گنجائش نہیں تھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان اس لیے نہیں دیتے تھے کہ پہلے میں اذان دیتا تھا وہ چہرہ میرے سامنے ہوا کرتا تھا، آج اللہ کے محبوب کا چہرہ میرے سامنے نہیں ہوگا، مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوگی. لیکن چونکہ حکم ہوا حضرت بلال نے اذان دینا شروع کر دی. اب جیسے ہی اذان گونجی، حضرات صحابہ کرام کے دلوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد نے تڑپا کے رکھ دیا کہ اللہ کے محبوب موجود ہوا کرتے تھے. یہی اذان بلالی گونجا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیا. جب وہ آواز قریب کے گھروں میں پہنچی، خواتین کے کانوں تک پہنچی، انہوں نے بھی سنا بلال کی اذان ہے، بلال کی آواز ہے. انہوں نے اپنی چادریں لی، برقعے لیے، پہنے گھروں سے باہر نکل آئیں. عجیب سما بن گیا. مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے رو رہے ہیں. مسجد نبوی کے باہر حضرات صحابیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں. معاملہ اس وقت عجیب ہو گیا جب ایک صحابیہ نے گود میں بچے کو اٹھایا ہوا تھا. اس نے اپنی ماں سے پوچھا اماں اتنے سالوں کے بعد بلال تو واپس آ گئے، اب یہ بتائیے کہ اللہ کے محبوب کب واپس آئیں گے. صحابہ کرام اس طرح اپنے محبوب کو یاد کیا کرتے تھے، اس طرح ان کے تذکرے کیا کرتے تھے. ان کے دلوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تڑپا کے رکھ دیا کرتے تھے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کثرت سے کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کریں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا سوائے سنت کے راستے. کوئی بھی انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، سنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سنت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. یہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہوگا نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو سنت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا. شادی کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا دلہن سمجھتی ہے کہ مجھے زیورات پہنائے جائیں گے تو میں بن جاؤں گی، سنور جاؤں گی. دلہن کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو زیورات پہنائے جاتے ہیں، سجایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دلہن یہ سوچتی ہے کہ اگر میری انگلیوں میں انگوٹھیاں آ گئی تو میری انگلیاں میرے شوہر کی نظر میں خوبصورت ہو جائیں گی. میرے کانوں میں بالیاں آ گئیں تو میرے کان میرے شوہر کی نظر میں خوبصورت ہو جائیں گے. میرے گلے میں لاکٹ ہار آ گیا، میرا گلا میرے خاوند کی نظر میں خوبصورت ہو جائے گا. میری کلائیوں میں چوڑیاں آ گئیں، کلائیاں خاوند کو اچھی لگیں گی.
جس طرح ایک دلہن یہ سمجھتی ہے جسم کے جس حصے پر سونے کی کوئی چیز پہن لوں گی وہ حصہ میری خامند کی نظر میں خوبصورت ہو جائے گا، اسی طرح ایک عاشق یہ سمجھتا ہے میرے جسم کے جس حصے پر اللہ کے محبوب کی سنت آ جائے گی وہ حصہ اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر اس کے اوپر انسان عمل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے محبت کا تقاضا یہ ہے، لیکن آج ہم غیر کے طریقے کو، غیر کی زندگی کو آئیڈیل مانتے ہیں۔ آج ہماری اپنی جھولی میں ہیرے موتی موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی غیر کے طریقے کو دیکھتے ہیں۔ آپ بتائیں اگر کسی شخص کی جھولی میں ہیرے موتی موجود ہوں، سامنے ایک شخص کھڑا ہو جس کی جھولی میں پتھر ہوں اور یہ حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو کہ یار کتنے بڑے بڑے پتھر اس کی جھولی میں ہیں، تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ وہ کہیں گے تیرے پاس ہیرے موتی ہیں، جواہرات ہیں، وہ پتھر ہے، ان پتھروں کی قیمت ہی کیا ہے ان کے سامنے۔ بالکل یہی مثال آج ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں موجود ہیں، ہم اس کے باوجود غیر کے طور طریقوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان جیسی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی جتنی سنتیں ہیں علماء کرام سے ہم پوچھیں، ہمارے دن کا اکثر حصہ کچھ کاموں میں گزرتا ہے۔ روزانہ ہم نے سونا ہوتا ہے، روزانہ ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، آفس میں یا بازار میں یا دکان پہ یا جاب پہ کہیں جانا ہوتا ہے، روزانہ ہم کپڑے بدلتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہ چند 8-10 کام ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں، اور زندگی کا اکثر حصہ انہی کاموں میں گزرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر ہم یہ 8-10 کام بھی سنت کے مطابق شروع کر دینا، ہماری زندگی کا 70 سے 80% حصہ خود بخود سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ ہم سوئیں، روزانہ سوئیں، سنت کے مطابق سو لیں، ہم کھانا روزانہ کھائیں گے، سنت کے مطابق کھا لیں۔ اب اپنی عادت کو ہی ہم عبادت بنا لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی اس کے لیے الگ سے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں، الگ سے ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو عادات ہیں ہم ان عادات کو عبادات میں کنورٹ کر لیں۔ تو حضرات علماء موجود ہیں، ان سے ہم پوچھ لیں سونے کی سنت کیا ہے، کھانے کی سنت کیا ہے، غسل کی سنتیں کیا ہیں۔ ہم یہ چند کام پوچھ لیں، ہماری زندگی کا اکثر حصہ خود بخود سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ آسان کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ تو اس لیے یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ پروگرامز ہوتے ہیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ حضرات آئیں گے، بڑے بڑے حضرات ہوں گے، لہٰذا بیان سنا، ان کی تقریریں سنی، ان کے ملفوظات، ارشادات، اضافات سنے، بڑا مزہ آیا، لطف آیا، وقت اچھا گزر گیا۔ نہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کو اپنی تبدیل کریں اور سنتوں کو اوپر زندگی گزاریں۔ یہ جو حضرات مختلف سفر کر کے یہاں پہلے تشریف لائے، آپ کے سامنے بیانات کیے، ان سفر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئیں اور انہوں نے اپنے بیانات آپ کو سنانے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کتنی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ تو اس لیے ہم ان اجتماعات کو، ان وقت کی قدر کریں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ابھی سے اسی وقت سے نیت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام زندگی کو سنت کے مطابق فرما دیجئے۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔